کہتے ہیں طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ طالوت اور جالوت کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ اچھا، یہ طالوت کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ لیڈر تھا۔ جنگ کے اندر ان کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام جو ہے وہ طالوت تھا۔ اور جالوت کون تھا؟ جالوت مد مقابل مخالف جو فوج تھی، اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جالوت۔ اچھا، یہ اصل میں واقعہ اس طرح ہے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیلی جو تھے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی۔ جب وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ دشمن غالب آ گیا اور اس نے ان کا ملک جو تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ جو تھے یہ بھاگ گئے۔ بہرحال وہ واقعہ لمبا ہے، میں اب اس کو پوری تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکتا۔ آخر یہ تیار ہوئے، سمویل نبی تھے، انہوں نے ان کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیا، اس کا نام جو ہے وہ طالوت تھا۔ وہ طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے میں گیا، اور جب گیا تو طالوت کے ساتھ جو ساتھی تھے بہت تھوڑے تھے۔ اب وہ جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا جالوت، لا طاقت لنا جالوت و جنود، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ اب انہی کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر اللہ کے اذن سے غالب آئی، تو تم لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک دعا بھی مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر ان کی جنگ ہوئی۔ اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو طالوت تھا، یعنی طالوت اب آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیلی، اور بنی اسرائیلی سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والے مسلمان اس وقت کے، یہ غالب آ گئے، اور وہ مشرک جالوت اور اس کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی، اور جالوت میدان میں مارا گیا۔ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔